اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی کی 11 تھی، تیرے باپ سے کیا کرنا ہے بتا؟ تم سے تو ایک نہ سنبھلی، تم سے تو ایک نہ سنبھلی، تم تینوں کے تینوں ایک ایک کو چھوڑ کر کے پھرتے بھاگتے پھرتے ہو، تمہیں کیا ہے؟ تم سے تو ایک نہیں سنبھلی، انہوں نے تو 11 کے 11 کے حقوق ادا۔ کوئی بات کرتا ہے، دیکھیے ہم صرف یہ کہیں گے کہ فلاں گستاخی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے تو ہم اپنی قوم کو اس کا جواب بھی تو بتائیں کہ مطلب کیا ہے۔ دیکھو سب سے بڑی بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 11 نکاح کیوں کیے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 11 نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس دور میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اب دھیان سے سنتے جانا، جس دور میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا وہ دور ایسا دور تھا کہ اس دور میں زیادہ بیویاں رکھنا یہ فخر کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ یعنی جیسے آج اگر کسی کے پاس ایپل کا موبائل ہو تو لوگ اس سے پوچھتے نہیں ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے، ہاتھ میں آئی فون دیکھا سمجھ جاتے صاحب حیثیت آدمی ہے، جب وہ اپنے پیروں کے نیچے پلسر دیکھی سمجھ جاتے صاحب حیثیت آدمی ہے، مرسیڈس کار کے اندر دیکھا سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب حیثیت آدمی ہے۔ عرف میں کچھ چیزیں ہوتی ہے جو انسان کی حیثیت کو متعین کرتی ہے، اور یاد رکھنا جب حالات ایسے ہو جائے تو پھر دائی کا طریقہ یہ ہوتا ہے، عام طور پہ آپ کو بتاؤں برا نہیں مانے، لوگ جج کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، آج جج کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو اٹھ کے دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، انجینئر کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مالدار طبقہ عالم کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا بلکہ کنی کاٹتا ہے، سائیڈ لیتا ہے۔ کیوں؟ ابھی مولانا کچھ نہ کچھ مانگ لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مولانا کی شبیہ کیا بنائی؟ یہ چندے والے لوگ ہیں، حالانکہ علماء نائب رسول ہیں، میں یہ بات مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، لیکن عرف اور حالات میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ چندے والے لوگ ہیں، جہاں دکھیں گے چندہ مانگ لیں گے تو انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ اگر کوئی عالم ایسا ہو کہ جو چندہ کرنے کی بجائے، حالانکہ یہ چندہ اپنے لیے نہیں کرتے دین کے لیے کرتے ہیں، احسان کرتے آپ پر، خدمت کرتے دین کی، میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں 11 بیویوں کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی عالم ایسا ہو کہ جو چندہ لینے کی بجائے چندہ دینے والا ہو تو سیٹ صاحب بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ان علماء کو جو بہت زیادہ کروڑوں پتی لوگ ہیں، بڑے بڑے بزنس ہے، وہاں پھر سبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایم ایل اے ایم پی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں۔ حالات یہ ہوتے ہیں میرے بھائی میرے عزیز، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ مضبوط لوگوں کو کمزور لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ کمزوروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس دور میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا اس دور میں زیادہ بیویاں رکھنا یہ فخر اور مباحات کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی عرب میں یہ دستور ہے، اگر عرب والے پوچھے کہ بیوی کتنی، اگر ایک کہو تو وہ ناک چڑھاتے، ابھی بھی 14 صدیوں کے بعد ابھی بھی ناک چڑھاتے۔ ہندوستان والوں کو مسکین کہتے ہیں، ہندوستان والوں کو وہ غریب کہتے ہیں۔ آپ جائے عرب تو آپ کو پتا چلے گا ہر جگہ کا عرف الگ الگ ہے۔ بہنیں برا نہیں مانے، میں تمہارے شوہروں کو دوسری بیوی کی دعوت دینے نہیں آیا، میں صرف بات اتنی کرنے کے لیے آیا ہوں کہ لوگ غلط فہمی کیوں پھیلا رہے ہیں اور کیا پھیلا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو عرب کی سرزمین پر اس وقت بھی اور آج بھی زیادہ بیویاں فخر کا سبب سمجھی جاتی تھی، اور جن کی بیویاں کم ہوتی تھی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ اگر انسان کم بیویاں رکھتا تھا تو دوسری بات یہ سمجھی جاتی تھی کہ یہ جسمانی طور پر کمزور ہے، کمزور، اس لیے اس نے بیویاں کم رکھی ہے، اور وہ بھی لوگوں میں سمجھا جاتا تھا۔ میں کھل کے بات کرنے کا بھی ہوں، کوئی فحش بات کرنا میرا شوق نہیں، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے میرے نبی کی شان کیا ہے۔ اگر آج بھی کسی لڑکے کے بارے میں کسی مرد کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ بندہ کمزور ہے جسمانی طور پہ، کوئی اپنی بیٹی اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سگے بھائی کا بیٹا ہے تو بھی دینے تیار نہیں ہوتا، بہن کا بیٹا ہے تو بھی
نہیں ہوتا کیونکہ یہ میری بیٹی کی ضرورت پوری نہ کر سکے گا. یہی بات ہے, دولت مند ہے تو کیا ہوا, مالدار ہے تو کیا ہوا, رشتہ دار ہے تو کیا ہوا. بولو یہ حالات ہے کہ نہیں ہمارے ہندوستان میں, ہند میں نہیں پوری دنیا کا یہی حال ہے. جب لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے تو ہر چیز دیکھی جاتی ہے. تو پھر یاد رکھیں عرب میں یہ دستور تھا. یہ تو بات دوسری چیز, بیویاں کم ہے تو کمزور سمجھا جاتا تھا. اللہ اکبر. اور پھر تیسری چیز کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بیویاں کی اس کی کچھ سیاسی وجوہات تھی, کچھ مذہبی وجوہات تھی اور کچھ سماجی وجوہات تھی. سیاسی, سماجی, مذہبی, 3 وجوہات تھی. ابھی آپ کو پتہ چلے گا. یہ ساری چیز اسلام صرف انڈیا پاکستان کے لیے نہیں آیا. اسلام آفاقی مذہب ہے اور اسلام ایک دور کے لیے نہیں آیا بلکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا, پوری دنیا کے لیے آیا, ہر سیاہ و سفید کے لیے آیا, ہر کالے و گورے کے لیے آیا, ہر امیر و غریب کے لیے آیا. تو جس معاشرے میں زیادہ بیویاں رکھنا فخر سمجھا جاتا تھا, جیسے مثال کے طور پہ خود آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان کے ایک بادشاہ جن کو لوگ رام جی کہتے ہیں, ان کے ابا راجا دشرتھ, ان کی بھی 3 بیویاں تھی. ان کے بھائی لکشمن, رام جی کے بھائی لکشمن, ان کی کم سے کم جو بیویاں بتائی جاتی وہ 1608 بیویاں تھیں. تو ہر دور میں عورتوں کی کثرت ہی فخر کا ذریعہ سمجھا جاتا رہا, ہر دور میں. تو رسول اللہ نے جس دور میں دین کی دعوت شروع فرمائی تو لوگ 2, 3, 4 رکھتے تھے, لیکن اس کو رکھنے کے بعد ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے تھے. رسول اللہ نے جس دور میں دعوت کا کام شروع کیا, اب میرے آقا نے ایک کے بعد ایک 11 نکاح فرمائے, 11 نکاح. اور لوگوں نے 3, 4, 5 جو کیے, ان کی بیویاں روتی رہی کہ بوا میرا حق ادا نہیں کرتا, میرا حق ادا نہیں کرتا. لیکن رسول اللہ نے 11 کیے, 11. اور جب کوئی بیوی کے پاس پہنچا یہ پوچھنے کے لیے کہ رسول اللہ کیسے ہیں, تو رسول اللہ کی زوجہ کہتی نظر آئی, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا, کانا خلق القرآن. ان کی پوری زندگی تو قرآن ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ, یہ فخر کی بات ہے. اس کے بعد حضور نے 11 کے 11 کے حقوق ایک ساتھ ادا فرمائے. حالانکہ 11 تو ایک ساتھ جمع نہ ہو سکی, ایک ساتھ 9 جمع تھی, 2 کا وصال ہو گیا تھا. 9 ایک ساتھ تھی لیکن سب کے حقوق ادا کیے. اس سے پتا چلا کہ حضور نے بتایا کہ حضور علیہ السلام 63 سال کی عمر میں بھی جسمانی طور پہ کتنے فٹ ہیں کہ ایک وقت میں 9 کے حقوق ایک ساتھ ادا کرتے ہیں. اور امام قسطلانی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ رسول اللہ 9 کے حقوق عصر سے لے کر مغرب کے درمیان مکمل ادا فرماتے تھے, ان کے درمیان تشریف لے جاتے تھے. میں حیا کے پردے میں یہ کہوں, جو حقوق کی ادائیگی کی بات میں کر رہا ہوں, اگر انسان 2 کی بجائے 3 مرتبہ ایک ٹائم میں یہ کام کر گزرے, اس کی ٹانگیں کانپنے لگے, اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے, ہارٹ اٹیک آ جائے, دماغ پر اثر ہو جائے, لیکن یہ میرے نبی کی قوت ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کر جان کے ٹکڑے کرتا ہے. وہ عصر سے مغرب کے درمیان 9 ازواج پاک کو شرف عطا کرتا ہے, لیکن عصر میں جس شان سے مصلی پہ نظر آتا ہے, مغرب میں اسی شان سے اپنے مصلی پر نظر آتے. یہ رسول اللہ کی قوت ہے, یہ حضور کی طاقت ہے, حضور علیہ السلام کی قوت ہے. تو قوت بتانا بھی یہ شان ہے حضور کی. اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی کی 11 تھی, تیرے باپ سے کیا کرنا ہے بتا. تم سے تو ایک نہ سنبھلی, تم سے تو ایک نہ سنبھلی, تم تینوں کے تینوں ایک ایک کو چھوڑ کر کے پھرتے بھاگتے پھرتے ہو. تمہیں کیا ہے, تم سے تو ایک نہیں سنبھلی, انہوں نے تو 11 کے 11
ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، ہمارے نبی ہر معاملے میں بے مثال ہے، چاند کے ٹکڑے کرے تو بے مثال، شادیاں کرے تو بے مثال۔ سیاسی وجہ کیا تھی؟ عرب میں دشمنی کا ماحول تھا، کٹر دشمنوں کی بیٹیوں سے شادی، تم تو دوستوں کی بھی نہ نبھا سکے، انہوں نے تو دشمنوں کی لا کر کے محبتوں کے راستے استوار کی، کیونکہ وہ پیغمبر رحمت تھے۔ میں ایمان لانے کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن تاریخی بات کر۔ جناب ابو سفیان احد کی جنگ سے لے کر کے جنگ خندق تک ساری جنگیں مسلط کرنے والی شخصیت کون؟ حضرت ابو سفیان۔ حالانکہ بعد میں وہ اسلام قبول کر لیے، صحابی ہو گئے، اب ان پر کوئی خلاف بات نہیں کی جا سکتی، ان پر کوئی تبرہ جائز نہیں ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ بدر سے لے کر خندق تک ساری جنگوں میں وہ آگے آگے۔ حضور نے انہی کی بیٹی ام حبیبہ سے شادی فرمائی، نکاح فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ اس کے بعد ایک بی بی یہودیوں کے یہاں سے لائی، جناب صفیہ خیبر سے لائی، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ جب جناب صفیہ خیبر سے آئی تو حضور علیہ السلام کا ولیمہ ہو رہا تھا، خیبر والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ حکمت یہ تھی، حضور نے جو کیا وہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے دین کے لیے کیا۔ اور جناب صفیہ، کچھ لوگ یہ بھی بکتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، میں کہا کچھ نہیں ہوا، ہم سے سنو حقیقت کیا ہے۔ جب صفیہ کنیز بن کر کے آئی، جناب صفیہ خیبر میں کنیز بن کر آئی تو زیورات سے پوری لدی ہوئی تھی، بڑی اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، بڑی پاکیزہ خاتون تھی، حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہو؟ تو کہا کہ میں یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہوں۔ فرمایا سردار کی بیٹی ہو؟ ہم عزت والوں کی عزت کرتے ہیں، ہم معزز لوگوں کی عزت کرتے ہیں، حضور کی شان ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس اگر کافروں کا سردار بھی آتا تو حضور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور فرماتے کہ عزت دار لوگوں کی، جو اپنے سماج میں عزت رکھتا اس کی عزت کیا کر۔ حضور علیہ السلام نے چادریں بچھائی سرداروں کے لیے کہ بھئی جو معزز ہے اپنے قبیلے میں اس کی عزت کرو، اس کو ذلیل نہ کرو۔ تو اس نے جب جناب صفیہ نے کہا، سیدہ صفیہ نے، کہ میں سردار کی بیٹی ہوں خیبر کے، کہا کہ ہم عزت داروں کی عزت کرتے، میں نے تمہیں آزاد کیا، چاہو تو اپنے گھر چلی جاؤ، اگر عزت سے تمہیں تمہارے ابا کے پاس پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر چاہو تو تمہیں نکاح میں لے کر کے زوجیت کا شرف عطا کریں۔ حضور کو دیکھنے کے بعد جانا کس نے تھا؟ صفیہ نے کہا میں نے باپ کے پاس نہیں جانا، میں نے تو آپ کے پاس رہنا ہے۔ حضور نے اختیار دیا ان کو، چاہو تو چلی جاؤ، چاہو تو یہاں رہو۔ تو صفیہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اور پھر حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، اور نکاح میں لینے کے بعد پتہ ہے صحابہ میں دو باتیں ہونے لگی۔ بعض نے کہا حضور نے صفیہ کو کنیز بنا لیا، بعض نے کہا نہیں نکاح کیا۔ جب گفتگو بڑھی تو کچھ نے کہا کہ چپ رہو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ نکاح میں لیا یا کنیز بنایا۔ اگر حضور ان کو پردہ کرائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ حضور نے نکاح میں لیا، اور اگر پردہ نہیں کرائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ حضور کی وہ کنیز ہو گئی، کیونکہ کنیزوں کو پردہ نہیں کرایا جاتا تھا، کنیزیں بے پردہ رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا جب حضور کی اونٹنی اٹھی تو اس پر حضور اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے ساتھ حضور کی پیاری زوجہ سیدہ صفیہ بھی ایک ہی سواری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو حضور نے ازواج پاک سے محبت کتنی فرمائی، پیار کتنا کیا کہ حضور نے سیدہ صفیہ کو اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا، ان کو پردہ کرایا۔ تو چونکہ جنگ کا ماحول تھا، جنگ میں بہت تھک گئی تھی، کیونکہ جنگ میں ہو رہی تھی تو رات دن جگ رہی تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ کون جیتتا ہے، فتح کس کی ہوتی ہے؟ اپنی ہوتی ہے کہ آنے والے لشکر کی، آنے والا لشکر فتح یاب ہو گیا۔ کنیز بن کے آئی، آزاد ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، حضور کی بیوی بن گئی، ام المومنین بن گئی، تو تھکی ہوئی بہت تھی۔ حضور نے ان کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھایا۔ سیدہ صفیہ کہتی آخری سانس تک وہ لذتیں نہیں بھولتی میں کہ میں تو تھکی ہوئی تھی، تھکی ہونے کی وجہ سے جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سواری پر مجھے لگنے لگی تو میرا
سر ڈولنے لگا، میں سونے لگی تو میں سوتے سوتے کبھی ایسے ہو جاتی تو حضور اپنا بازو میرے سر کے قریب کر کے کہتے صفیہ صبر کرو ابھی منزل آ جائے گی. کبھی ادھر کا سر لڑکتا اس طرف، پھر بازو لگا کر کہتے صفیہ صبر کرو ابھی منزل آ جائے گی. منزل پہ اترے، ولیمہ فرمایا، مدینہ منورہ گئی، مدینہ منورہ پہنچی. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد مدینہ طیبہ میں لوگوں کو پتا چلا نئی ام المومنین کا اضافہ ہوا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی پتا چلا کہ حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے. وہ دور ایسا نہیں تھا، نکاح برا نہیں سمجھا جاتا تھا، دوسرا تیسرا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نئی امی جان سے ملنے کے لیے آئی. اللہ اکبر. پہلے ہی لوگوں نے بتایا تھا کہ سیدہ فاطمہ سے حضور بہت پیار کرتے ہیں، آتی ہے تو اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے ہی صفیہ کے حجرے میں سیدہ داخل ہوئی، صفیہ بھی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. سیدہ صفیہ کے حجرے میں سیدہ فاطمہ داخل ہوئی تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اور جیسے ہی ملاقات ہوئی تو آپ نے مبارکباد پیش کی. صفیہ نے کہا شہزادی میرے پاس پیش کرنے کے لیے آپ کے شایان شان کچھ نہیں ہے، بس میں نے جتنے زیورات پہنے ہیں میں وہ سب اللہ رسول کی خوشی کے لیے آپ کو تحفے میں دیتی ہوں. انہوں نے سب اتار کر کے دے دیے. سیدہ نے کنیز سے کہا لے جاؤ اس کو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. آپ اندازہ فرمائیں تو حضور علیہ السلام نے ایک وجہ کیا تھی؟ سیاسی وجہ جو میں نے بتا دی آپ کے سامنے کہ اس طریقے سے دشمنوں کی بیٹیوں سے نکاح فرمایا کہیں اور اس کے بعد ان کو جوڑا، ان کو پیار محبت سے قریب کیا. دوسری وجہ کیا تھی؟ اللہ اوپر مذہبی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں. دیکھو مذہبی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ صحابہ کے درمیان رہتے تھے. حضور اٹھ رہے ہیں، حضور بیٹھ رہے ہیں، حضور کھا رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں. جو بھی حضور کی زندگی ہے، جنگ کی زندگی، امن کی زندگی، 1,24,000 یا 25,000 کم و بیش صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں. حضور مسکرا رہے تو مسکرانا بیان کرتے ہیں، بیٹھ رہے تو بیٹھنا بیان کرتے ہیں، اٹھ رہے تو اٹھنا بیان کرتے ہیں، پانی پی رہے تو پانی پینا بیان کرتے ہیں. یعنی کہ حضور کی باہر کی زندگی 1,00,000 سے زیادہ اصحاب بیان کر رہے ہیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی، اب چونکہ وہ بھی تو مسلمانوں تک پہنچنا ضروری تھا کہ حضور غسل کیسے کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سوتے کیسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کپڑے کیسے پہنتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اور انداز زندگی کیا ہے، بہت سی باتیں ہیں. تو اب چونکہ اگر حضور کی ایک ہی بیوی ہوتی اور ایک بیوی کیا کیا یاد رکھتی، کیا کیا بھولتی. عورتیں تو بھول بھی سکتی ہے نا، عورتیں تو بھولنے والی بھی ہوتی ہے نا، گھر کا کام کاج کرتے کرتے چھوٹ جائے کوئی چیز. تو حضور کی زندگی کے بہت سارے پہلو چھوٹ سکتے تھے. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی ایک بیوی نہیں ہوگی، آپ کی 11 بیویاں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کچھ بیان کرے گی، جو خدیجہ سے چھوٹ جائے گا وہ ام سلمہ بیان کر دے گی، ام سلمہ سے جو چھوٹ جائے گا ام حبیبہ بیان کر دے گی، ام حبیبہ سے جو چھوٹ جائے گا وہ جویریہ بیان کر دے گی، جویریہ سے جو چھوٹ جائے گا وہ زینب بنت خزیمہ بیان کر دے گی، زینب سے جو چھوٹ جائے گا وہ دوسری زینب بیان کر دے گی، زینب سے جو چھوٹ جائے گا وہ میمونہ بیان کر دے گی، میمونہ سے جو چھوٹ جائے گا وہ صفیہ بیان کر دے گی. اور پھر اللہ اکبر جب سب سے کچھ نہ کچھ چھوٹ جائے گا تو سب سے کم عمر والی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ تو سب کے سب بیان کر دے گی اور نصف صدی تک کی امت کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی. یہ مذہبی ضرورت تھی، یہ مذہبی ضرورت تھی. ورنہ آدمی اگر بیوی کا شوقین ہوتا ہے تو 50 سال کے بعد نہیں وہ شوق پورے کرتا. جس کو شوق ہوتا ہے وہ 50 سال کے بعد نہیں کرتا، وہ تو جوانی میں کرتا ہے. وہ تو ایسے بے نفس تھے کہ جب جوانی کی عمر تھی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون سے نکاح فرمایا. عورتوں کا رسیہ انسان بھی کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے، اور وہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون. ایک بار نہیں 2 بار بیوہ ہوئی تھی سیدہ خدیجہ. حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لے کر کے سہاگن ہی نہیں کیا، ام المومنین بنا دی. یہ وجوہات تھی، سیاسی یہ وجہ، مذہبی وجہ یہ، اور سماجی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ماحول یہ تھا کہ زیادہ بیوی والوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا، تو حضور علیہ السلام نے زیادہ کیا.